حق مہر دینا ہے. یہ معاف واف نہیں ہوتا ہے حق مہر جو معاف کرا کے بیٹھے ہو. ہاں حق ہے مستور کا، دینا پڑتا ہے. سامنے والے کہہ رہے یا علی حق مہر دینا ہے، دے دو 1000 درہم. دے دیا 1000 درہم. اپنی مرضی سے سن رہے ہو نا. مولا نے فرمایا تیسرا درہم، تیسرا 1000 کیوں چاہیے؟ یا علی قرضہ اتر گیا قرضہ. شادی کر لی، حق مہر دے دیا. بالکل. گھر بھر تھوڑی ہے، رکھوں گا کہاں؟ 1000 درہم دو، گھر بناؤں گا. 1000 درہم میں گھر بن سکتا تھا. علی مولا کہہ رہے ہیں دے اسے 1000 درہم. امام حسن نے 1000 درہم دے دیے، اس کا گھر بن گیا. اب مولا نے فرمایا کیوں چاہیے؟ کہ گھر بن گیا، حق مہر دے دیا، قرضہ اتر گیا، کھلاؤں گا کہاں سے؟ نوکری تھوڑی کرتا ہوں. 1000 درہم دے کاروبار کرنا. میں سنا رہا ہوں اور پڑھا لکھا مجمع سن رہا ہے. ایمانداری سے بتاؤ آج کے دور میں جس لاڈ سے یہ علی سے مانگ رہا ہے کوئی اپنے سگے باپ سے بھی مانگتا ہے؟ سچ بتاؤ. یہ انجان آدمی پہلی بار ملا ہے اور اتنے مزے سے مانگ رہا ہے شادی کرنی ہے، شادی اسے کرنی ہے، پیسے علی دے. ارے سنو مولا کسے کہتے ہیں؟ مولا کسے کہتے ہیں؟ لوٹ کے کھانے والے کو مولا نہیں کہتے ہیں. مولائی سامنے ہو وہ کہے مجھے خرچ کرنا ہے تو مولا دینے والے کو کہتے ہیں. کیا چاہیے ہے؟ اس نے کہا مجھے قرضہ دینا ہے، دے حسن قرضہ. مجھے شادی کرنی ہے، دے حق مہر. مولا مجھے گھر بنانا ہے، دے گھر. اس نے کہا مولا مجھے کاروبار کے لیے 1000 درہم. مولا کہہ رہے دے دے. ایسے تو کوئی سگے باپ سے نہیں مانگتا جتنے لاڈ سے علی سے مانگ رہا ہے، اور اتنے پیار سے سگا باپ نہیں دیتا جیسا علی بانٹ رہا ہے، علی دے رہا ہے. اب بھی سمجھ میں نہیں آیا علی، اب بھی سمجھ میں نہیں آیا. اور جو پہلی بار ملنے والے کو دنیا میں تنہا نہیں چھوڑتا وہ ہمیں حشر میں تنہا کیسے چھوڑتا؟ تنہا کیسے چھوڑتا؟ ربیک یا حسین. وہاں کیسے چھوڑ دے گا علی؟ ایسے ہی تھوڑی دامن پکڑا. مولا پیسے دے رہا ہے. یہ تو مولا علی کا کمال ہے نا، مولا پیسے بانٹ رہے ہیں. اب سچ بتانا تمہارے والد صاحب بہت سخی ہوں اور وہ کہیں دے دو اس کو 1,00,000 روپیہ، اس کو 2,00,000 روپے، اس کو 4,00,000 روپے، تو بیٹا دامن پکڑ کے کہے گا سارا اسے دے دو گے تو ہمیں بھی کیا چھوڑ کے جاؤ گے؟ امام حسن سے بٹوا رہے ہیں، بانٹ، دے 1000 دے 1000 دے 1000. حسن بھی اٹھا کے دیے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہتے بابا ہمارے لیے کیوں چھوڑو گے، ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑو گے. امام بھی بانٹے جا رہے ہیں، امام بھی بانٹے جا رہے ہیں. بانٹ دی 4,000 لے کے وہ جانے لگا. علی کی سخاوت ختم ہو گئی. وہ سوار ہوا اپنی سواری پر، خوش ہوا، دعائیں دی دونوں باپ بیٹوں کو، شکریہ ادا کر کے چلا. امام نے فرمایا واپس آیا. امام نے فرمایا تو نے کہا تھا تو دیر میں آیا ہے، تیرے پاس سواری نہیں تھی. جی مولا سواری نہیں تھی. یہ کس کی سواری ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ مولا مانگ کے لایا ہوں کرائے پہ. کرایہ کتنا ہے؟ مولا 150 درہم. حسن 150 درہم اور عطا کر. اور دینا 150. یہ تو اس کی ضرورت کے لیے 150 بھی دے دی. کتنے درہم بچے؟ آپ کا میت مجھ سے اچھا ہے، حساب لگا رہے 7,850. ماشاءاللہ 7,850 درہم. زہرا کی قسم، علی کی قسم، حسن کی قسم، حسین کی قسم، گھر نہیں لے کر گئے علی. یہ دولت گھر نہیں لے کر گئے علی. آپ کو معلوم ہے آج جن کی اولادیں ہمیں فتوے دیتی ہیں علی سے مت مانگو، ان کے سارے بڑے کھڑے ہوئے تھے یا علی مجھے بھی نکاح کرنا ہے، یا علی مجھے بھی گھر بنانا ہے، یا علی مجھ پہ بھی کرنا ہے. علی سب کو بانٹے جا رہے تھے، سب کو بانٹے جا رہے تھے. جب سارے درہم ختم ہو گئے آرام سے چادر جھاڑی کاندھے پہ ڈال لی. حسن کی انگلی تھامی، گھر آئے. سنے نا فضائل، یہاں کا فضائل سننے میں اب مسائل کی تیاری کرنا. گھر آئے، بی بی صحن میں، دروازہ کھلا. سلام بنت نبی. وعلیکم السلام یا امیر المومنین. یا علی. جی زہرا. سنا ہے آج باغ بیچ دیا، جاگیر بیچی. جی جاگیر بیچی. یا علی کچھ بچا ہو تو ہمیں بھی عطا کریں، 2-4 درہم اگر بچے ہوں تو ہمیں بھی دیں.
مولا نے کہا کبھی خیبر کے مال سے نہیں پوچھا, خندق کے مال سے نہیں پوچھا, آج کیوں پوچھا؟ کہا اس لیے پوچھا کہ جس حسن سے دولت بٹوا کے آیا ہے نا, یہ 2 دن سے فاقہ کر رہا ہے. شرم نہیں آتی اہل بیت پہ بھونکتے ہوئے؟ 2 دن سے فاقہ کر رہا ہے میرا بیٹا. یہ باغ میں مزدوری کرتے ہیں غریبوں کے لیے, یہ خیبر خندق کا مال بھی بانٹ کے آتے ہیں یتیموں کو. فرمایا بندوبست کرتے ہیں. واپس پلٹے, یہودی کے پاس آئے. شمون, جی مولا 7 درہم ادھار دے گا؟ زینب فاقے سے, حسن فاقے سے, حسین فاقے سے. مولا جتنے بول لے جاؤ. نہیں مزدوری کے حساب سے دے, کل مزدوری کروں گا واپس کروں گا. لے جاؤ یا علی, لے جاؤ. کیا علی یہ 7 درہم گھر لے آئے؟ علی چلے, کسی نے دامن پکڑ لیا. مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا. ہاں کیا ہے؟ میں شہر سے باہر تھا یا علی, مجھے بھی ضرورت ہے, میرے بچے بھوکے, کیا چاہیے؟ 7 درہم دے دے. مولا نے حسن سے آواز دے کے کہا حسن کیا ارادہ ہے؟ میں کہوں گا مولا تو امیر ہے, پورا باغ بانٹ دیا, یہ بھی تو دے دے. آواز آئے گی میرا سوال نہیں, دیکھو حسن کا جواب سنو. حسن مولا نے کہا بابا دے دو, بابا دے دو. کیوں دے دو؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ ہم سے زیادہ بھوکا. ارے ساری حکومت تو دے دی حسن نے, اسی کا بیٹا رہ گیا تھا گھوڑوں تلے کے لیے. آج کا دن منسوب ہے حسن کے بیٹے قاسم سے. 9 محرم آ گئی عزیزانو, 9 محرم تھی. خیمے سے دور 2 سائے جا رہے تھے. ایک کونے میں بیٹھے, آواز مولا نہ سن لے. ایک کہنے لگا کل میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا. دوسرا کہنے لگا نہیں چچا آپ استاد ہو, پہلے میں جاؤں گا. آواز آئی نہیں اکبر میں تجھے جانے نہیں دوں گا. کیوں چچا جان؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو مختل میں گیا میرے بھائی کی کمر ٹوٹ جائے گی, میرے بھائی کی بینائی چلی جائے گی. اکبر نے کہا پھر تو آپ بھی نہیں جا سکتے. کیوں؟ میں نے سنا ہے گھر والوں سے اگر آپ گئے چچا کی میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. عزاداروں دونوں روتے جائیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جاؤں گا. وہ کہتا ہے میں جاؤں گا. نہیں تو گیا تو کمر ٹوٹے گی, تو گیا تو بینائی جائے گی. ایک نور خیمے سے چلا, دونوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا, آواز دی چچا نہ تو جانا, بھیا نہ تو جانا, کل میدان میں قاسم جائے گا. کیوں؟ نہ میرے جانے سے چچا کی بینائی جائے گی, نہ میرے جانے سے چچا کی کمر ٹوٹے گی. اتنا سنا, حسین تیزی سے خیمے سے آئے, قاسم کو اٹھایا. قاسم تو مجھے عباس اور اکبر دونوں سے زیادہ پیارا. اجرکم اللہ, آئندہ ایسا نہ کہنا. کبھی دھوپ نہیں لگنے دی میں نے تجھے, کبھی دھوپ نہیں لگنے دی. آپ کو معلوم ہے دونوں جنت کے شہزادے ہیں, ایک حسن اور ایک حسین, لیکن ایک امیر ہے ایک غریب. امیر کون ہے؟ حسن. غریب کون ہے؟ حسین. آپ کہیں وہ امیر کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ جسے زہر ملے تشت میں ٹکڑے گریں, سنبھالنے والی زینب ہو وہ امیر, جو ٹکڑے ہو کے کربلا میں بکھر جائے وہ غریب. عزاداروں رونے آئے ہو نا, آوازوں کو بلند کرو. ایک مرتبہ عرض کروں آپ سے, امیر کون ہے غریب کون؟ جس کو زہر ملے اپنے بھائی کو وصیت کرے وہ امیر, جس کی کوئی سننے والا نہ ہو وہ غریب, اور جس کے یتیموں کو حسین پالے وہ امیر, جس کی سکینہ تماچے کھاتی رہے وہ غریب. قاسم کو امام نے پالا, دھوپ نہیں لگنے دی قاسم کو. زید کو دھوپ نہیں لگنے دی امام نے, محمد کو دھوپ نہیں لگنے دی, حسن کے بیٹوں کو دھوپ نہیں لگنے دی. پالا ہے بڑی شان سے امام نے. عزاداروں تاریخ میں لکھا وہ وقت آیا
کہ جب صبح اکبر نے اذان دی تو قاسم آیا اور آ کر کہنے لگا چچا جان مرنے والوں میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ آواز آئی مرنے والوں میں تو اصغر کا بھی نہ ہو۔ جلال میں انگڑائی لی، بند ٹوٹ گیا بات، کہنے لگا کیا ہماری زندگی میں فوج خیموں میں آ جائیں؟ آواز آئی جن کے ایسے غیرت مند بیٹے ہو ان کی زندگی میں فوج خیمے میں نہیں آ سکتی۔ ایک مرتبہ سارا دن ایک ایک کر کے صحابی جاتا رہا، حسین اجازت دیتے رہے، کبھی جون گیا، کبھی حبیب گیا، کبھی مسلم ابن اوسجا گیا۔ عزاداروں جب اصحاب ختم ہو گئے اہل بیت کی باری آئی، کبھی عباس کے بھائی گئے، کبھی اونو محمد گئے، ہر لاشے پہ قاسم آتا ہے، چچا جان میں کب جاؤں گا؟ مجھے بھی مرنے کی اجازت دے، اجازت نہیں ملتی۔ یہ واپس آتا ہے خیمے میں آتا ہے نا، فروہ پوچھتی ہے قاسم تو ابھی تک زندہ ہے؟ جان کب دو گے چچا؟ ایک مرتبہ کہتا ہے اماں میں کیا کروں، میں جب بھی جاتا ہوں نا چچا مجھے سونگتا ہے، مجھے پیار کرتا ہے، کہتا ہے تجھ سے میرے حسن کی خوشبو آتی ہے۔ واپس چلو جاؤ، خیمے میں جاؤ۔ ماں نے چادر اوڑی، خیمہ چھوڑا، مولا حسین کے خیمے کی طرف آ رہی تھی، عباس کا بیٹا تیر کی طرح دوڑا، اب بابا قیامت آ جائے گی، کیا ہوا؟ چچی فروہ خیمے سے آ رہی، عباس دوڑے، بابا ہماری زندگی میں خیمے سے نہ آنا۔ ایک مرتبہ کہا وہ بیوہ کیا کرے جس کے بیٹے کو مرنے کی اجازت نہ ملتی؟ امام کے پاس لائے عباس قاسم کو، مولا ہماری قسمت میں لکھا ہے گود کے پالوں کو روئے۔ پہلی مرتبہ مجھ سے حسن کی بیوہ نے کچھ مانگا، جاننے دو مولا، بس زیادہ وقت نہیں لگاتا، جاؤ قاسم جاؤ۔ دولہا بنایا قاسم، کسی بھائی کا بہن کا سوال بھائی نہ اجڑے، کوئی دولہا نہ مارا جائے۔ عزاداروں ماں کا ارمان، تیار کیا بیٹے کو، بھیجا مقتل کی طرف، وہ رجس پڑا، وہ لڑائی کی علی کی یاد تازہ کرا، جنگ کرتا جائے گا، کہتا جائے گا میں علی کا شیر ہوں، میں حسن کا دلیر، میں محمد کا نواسا۔ کیا جہاد کیا۔ ایک مرتبہ فوج کہنے لگی ایک ایک کر کے مارو گے تو سب مارے جاؤ گے، سب مل کر گھیرو، سب نے مل کر گھیرا، اور وہی انداز ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، مگر سنبھل کے لڑ رہا ہے قاسم۔ عزاداروں اتنے میں جوتے کا تسمہ کھل گیا، ایک مرتبہ قاسم جھکا، پیر رکھا نہیں جاتا تھا، 13 برس کا قاسم جیسے ہی جھکا پیچھے سے کسی نے تلوار ماری، قاسم گھوڑے سے گرا، آواز دے گا چچا جان میری خبر لو، سننا تھا۔ حسین مقتل کی طرف دوڑے، عباس دوڑے، امام کو آتا ہوا غضب میں دیکھ کر فوجیں دوڑی، عزاداروں دائیں کی فوج بائیں آئی، بائیں کی فوج دائیں آئی، امام نے قاتل کو پکڑ لیا، اس کا ہاتھ تن سے جدا کر دیا، بڑی مشکل نے فوج نے چھڑایا، بڑے غضب میں تھے حسین، مگر پھر جب قاتل کو لے گئے لوگ چاروں طرف دیکھنے لگے، رونے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، چاروں طرف دیکھنے لگے۔ ایک مرتبہ اکبر نے رو کر پوچھا بابا کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا قاسم ڈھونڈ رہا ہوں، کہ جو قاسم تھا نا کربلا میں تقسیم ہو گیا۔ عزاداروں ابا بچھائی، سمیٹا، گٹھری بنی، کاندھے پہ رکھی، لے کر چلا، آواز دی بھاوج قاسم لایا، قاسم لایا۔ بس جملہ سنو، ماتم کرنا قاسم آیا۔ اور جب قاسم کی لاش آئی تو بی بی جانتی ہے لاش لا کر حسین درمیان میں رکھتے ہیں، اور ہر ماں بہن آ کر ماتم کرتی۔ قاسم کا جنازہ آیا تو سب بیویاں سکتے میں تھی، امام نے گٹھری رکھی، ماں آئی
کہنے لگی حسین کہاں ہے قاسم؟ امام کیسے بتائیں گٹھری میں تیرا جوان غائب ہو۔ امام نے گٹھری کھولی، آواز دی پہچان تیرا قاسم۔ عزادار علماء لکھتے ہیں ایک ایک ٹکڑا اٹھاتی تھی آنکھوں سے لگا کے رکھ دیتی تھی، ٹکڑا اٹھاتی تھی رکھ دیتی تھی۔ ایک مرتبہ مولا نے پوچھا بابج کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی حسین مجھے قاسم کا چہرہ نہیں ملتا، مجھے چہرہ دکھا، اپنے بیٹے کو آخری مرتبہ پیار کرنا چاہتا، آخری مرتبہ پیار کرنا چاہتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتب حسین